ربیہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے بھائی اور لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے، وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں گھوم رہا تھا۔ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئی اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ عورت تو مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر میری خاموشی مناسب نہیں۔ عجب نہیں، یہ کوئی بٹیاری عورت ہے، یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دی گی۔ میں چپکے سے اس کی پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا سا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، دروازہ کھولو، میں کم نصیب ہی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا تو اس میں سے 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کواڑوں کے درزوں سے جھانک کر دیکھا، وہ گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتی ہوئی لڑکیوں سے کہا، یہ لو، اس کو پکا کر کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں سب کی قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اس مردار کو مت کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ہمدرد۔ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندانی نبوت کے لوگ ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ انتقال کر گیا اور بچیوں کی شادی نہ کرا سکا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ہم کسی سے سوال نہیں کرتے، بس یہ اضطراری حالت میں ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ ہم 4 دن سے بھوکے ہیں۔ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا بے چین دل کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا اور اپنی بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو سفر حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائی کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ۔ میں نے کہا کہ بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، میں نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر میں نے نقد 600 درہم اٹھائی، ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیا۔ بس یہی کچھ میرا حج کا ساز و سامان تھا جو میں نے ان بھیکسوں کو دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں کی۔ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوفہ ہی میں رہا اور حج پر نہ جا سکا۔ حجاج کے قافلے حج کر کے واپس کوفہ میں داخل ہوئے تو ان کے استقبال کے لیے اور ان سے دعائیں لینے کے لیے میں ان سے ملا اور انہیں مبارکباد دی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ خود تو ہمارے ساتھ تھے، مکہ میں فلاں محلے میں اکٹھے تھے، عرفات میں اور منی میں بھی اکٹھے ہی تو تھے، پھر یہ مبارکباد کیسی؟ اتنے میں میرے اپنے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا، میں نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ شیطان کو کنکریاں مارنے کے وقت نہیں تھا؟ فلاں فلاں جگہ تو ہمارے ساتھ تھا، اور ہاں، روزہ اطہر میں زیارت کے وقت
جب ہم باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی وجہ سے تم نے جو تیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے ہم سے معاملہ کیا اس نے نفع پایا، یہ لو اپنی وہ تیلی واپس لے لو۔ ربیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کچھ نہ بول سکا، واللہ اس تیلی کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر لے آیا اور سوچتا رہا کہ کیا ماجرا ہے۔ رات جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے، تو ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ سن لو، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد سے تھی صدقہ کیا اور اپنا سارا سامان انہیں دے کر اپنا حج ان پر قربان کر دیا، تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اس کا اچھا بدلہ تجھے عطا فرمائے، تو حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 چاندنی کے درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیاں تجھے عطا کیں، پس تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ جب میں سو کر اٹھا، تیلی کو کھولا، اس میں پورے 600 اشرفیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔